والدہ نے یہ پوچھا ہے کہ اکثر والد حضرات جو ہوتے ہیں ان میں کچھ غلط عادتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ سگریٹ پینا، پان گٹکا وغیرہ کھانا۔ اب وہ یہ پریشان ہے کہ یہ عادت کہیں بچوں میں نہ آ جائے، جو کہ بہت ویلڈ کنسرن ہے ان کا۔ کیوں؟ کیونکہ نیورو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر مرر نیورونز ہوتے ہیں۔ مرر نیورونز کیا ہوتے ہیں کہ یہ بچپن میں جو بھی ہیبٹ کو دیکھتے ہیں اس کو آٹومیٹکلی ان کا جو لاشعور ہوتا ہے اس کو کاپی پیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فوٹو کاپی نکالتے ہیں نا یا پکچر کھینچتے ہیں، تو وہ پورا بیہیویئر ایز اٹ از اٹھ کے کہاں آ جاتا ہے؟ مرر نیورون کے ذریعے وہ کاپی کر لیتے ہیں، اور ہر اچھی اور بری چیز کو وہ اسی طرح سے اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں اور کاپی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کاپی کرتے ہیں۔ تو اس میں اچھی عادتیں بھی کاپی ہوتی ہیں اور بری عادتیں بھی اس طرح کی، جیسے کہ سگریٹ پینا، گٹکا پان کھانا، کوئی نشہ کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اب ایسے میں جو والد حضرات ہوتے ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں چھوڑنے والا۔ وہ بہت جو ہے وہ والدہ جو ہے وہ اکثر پریشان ہوتی ہے کہ ایسے میں اب اگر ڈرگس لیتا ہے باپ، یا شراب پیتا ہے، یا کوئی بھی کام ایسا کرتا ہے، تو اب بچوں کو کیسے بچایا جائے؟ دین اسلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو زبانی کلامی سکھایا جائے۔ تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ بنا کے بھیجا تاکہ آپ ان کو دیکھیں اور فالو کریں۔ اب ایسی ماں کیا کرے؟ یعنی اب ہم مان کے چل رہے ہیں کہ باپ بالکل کوآپریٹ نہیں کر، باپ کو بالکل پرواہ نہیں ہے اپنی اولاد کی۔ اب میں ان ماؤں سے بات کر رہا ہوں جو اکیلی بیچاری بچوں کی تربیت کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم کچھ ایسا کریں بچوں میں یہ باپ کی بری عادتیں نہ۔ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ آپ نے باپ کا جو بیہیویئر ہے اس کو ری فریم کرنا ہے۔ ری فریم سے مراد یہ کہ وہ غلط ہے نا، اس کو غلط بتانا نہیں ہے بچے کو، اس کو چینج کر کے بتانا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کے جو بابا ہیں یا آپ کے جو فادر ہیں، ہی از اسٹرگلنگ ود اسموکنگ، بجائے اس کے کہ آئیڈیلائز کریں وہ باپ کی چوائس نہیں بتانا کہ وہ ان کی یہ چوائس ہے، یہ بتانا ہے کہ باپ کی یہ ویکنیس ہے، کمزوری ہے، اور ایک مرتبہ کوئی اسٹارٹ کر دے اسموکنگ تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ اینڈ یور فادر از اسٹرگلنگ، ہی از ان اسٹرگلنگ فیز، وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہے، اس عادت نے ان کو جکڑا ہوا ہے، وہ اس حوالے سے پریشان ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کو وہ جو سگریٹ ہے یا جو وہ پان ہے یا وہ گٹکا ہے وہ اس کو آئیڈیلائز نہیں کرے گا کہ او دس از ویری کول، سگریٹ از کول، جیسے میرے فادر ایک ایکشن سے جلاتے ہیں اور پیتے ہیں، اٹس کول۔ بچے کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اٹس ناٹ کول، یہ ایک غلط عادت ہے جو میرے والد صاحب کو ایک بیماری کی طرح لگی ہوئی ہے۔ سیکنڈ از بلڈ اے کاؤنٹر آئیڈینٹی۔ ہم کاؤنٹر آئیڈینٹی اس طرح سے بناتے ہیں بچے کی کہ جو بھی ہم بار بار ری انفورس کرتے ہیں، بار بار اس کو سامنے دہراتے ہیں، وہ اس کی کاؤنٹر آئیڈینٹی بنانے لگ جاتے ہیں ہمارے الفاظ، یعنی وہ اسی طرح کی شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے، واٹ وی آر ریپیٹنگ۔ اب یہاں غلطی کیا ہوتی ہے والدہ سے کہ وہ والد صاحب کی برائی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں کہیں کہ تمہارا باپ سگریٹ پیتا ہے تم نہیں پینا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط کرتا ہے تم نہیں کرنا، نہیں، والد کو نیگیٹو پورٹری نہ کریں، ادروائز کیا ہوگا؟ بچہ باغی ہوگا، کیونکہ جو بچہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا نا اور باپ کو غلط سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر دیگر بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک غلط کام کو ختم کرنے کے لیے 50 غلط چیزیں اس کے اندر پیدا نہ کریں، بلکہ کاؤنٹر آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بتانا ہے، بار بار ریپیٹ کروانا ہے کہ یو آر اے ہیلدی بوائے، ٹھیک ہے؟ یو فوکس آن ہیلتھ، جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ بہت اچھا فیل کریں گے کیونکہ آپ ہیلدی لیونگ کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح کی عادت، اس طرح کی باتیں آپ نے اس کو بتانی ہے۔ سر اس کو کھانے پینے کے ٹائم پر ہیلتھ بینیفٹ بتا دیں، دودھ پینے کے یہ فائدے ہیں، سبزی کھانے کے یہ فائدے ہیں، بچپن سے اس کو فوائد بتانا شروع کر دیں ہر وہ چیز جو وہ کھا پی رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس کے نہ فائدے پتہ نہ نقصان پتہ، تو نہ جب اس کو نہ فائدے کا پتہ نہ نقصان کا پتہ تو وہ جو دل چاہے جو اس کے ٹیسٹ بڈس کہیں گے وہ کھائے گا۔
لیکن جب ہم کھلاتے کھلاتے ہیں اس کے بینیفٹس بھی بتائیں گے تو بچہ ہیلتھ کانشیس بنتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ وہی چیزیں چوز کرے گا جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہوں گی۔ اس کے ساتھ آپ ایک کام اور کیجئے، خاص طور پہ ایسے بچے، ان کو اسپورٹس ایکٹیویٹی میں لازمی ڈالی، ٹھیک ہے، وہاں جائے گا، اس کو اپنے اسٹیمنا کا پتہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے ہیلتھ پہ کام کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے میری ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں۔ تو ہیلتھ ایکٹیویٹیز اگر اس میں اس کے اندر اسپورٹس ایکٹیویٹیز پروموٹ کی جائیں تو وہ پھر اس طرح کی عادتوں سے آٹومیٹکلی بچنا شروع ہوگا۔ یہاں امریکہ میں ایک نیورو سائنٹسٹ سے میری ملاقات ہوئی ایک سیمینار کے اندر، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو اسٹرانگ ایموشنل ایسوسیشن ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز سے جب ہم ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں تو ہمارے بلیفس کو وہ ری وائر کرتا ہے، یعنی ہمارے بلیف چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو میں آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اسٹرانگ ایموشنل ڈسکنیکشن کو کیسے آپ نے جو ہے وہ فالو کرنا ہے بچے کو۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم لاجک بتائیں گے نا، یہ غلط بات ہے، یہ کرنا اچھی بات ہے، لاجک اتنی تیزی سے کام نہیں کرتی، ایموشن زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بچے کو دکھائیں ایسے لوگ جن کو لنگس کا کینسر ہوا ہو، جن کو ماؤتھ کا کینسر ہوا ہو، ان کو ایسے اداروں میں لے کے چلے جائیں جہاں لوگ سگریٹ کی وجہ سے یا گٹکے پان کی وجہ سے کینسر، یا ان کو ویڈیو دکھا دیں، آپ ہر بندہ تو اداروں میں نہیں جا سکتا، تو اور اس کے اوپر ان کی ایک سٹوری بنائیں، یا اگر ان کی سٹوری موجود ہے تو وہ سٹوری ان کو سنائیں۔ تو یہ جو ایموشنل اسٹرانگ ایموشنل ایسوسیشن ہوتی ہے، یہ ان نیورو سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بلیف کو ری وائر کرتی ہے بہت اسٹرانگ طریقے سے۔ یوٹیوب کے اوپر بے انتہا اسٹوریز موجود ہیں، تو وہ ڈسکنیکشن بچے کے اندر، ایموشنل ڈسکنیکشن آتا چلا جاتا ہے، پین ایسوسیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے پین ایسوسیٹ ہوتا ہے ہم اس چیز سے بھاگتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں گناہوں سے دور رہنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پین ایسوسیٹ کرتا ہے کہ یہ گناہ کا یہ عذاب ہوگا۔ کس نے دیکھا ہے وہ عذاب؟ نہیں دیکھا ہم نے دوزخ کو۔ پھر ہمیں اچھے کاموں کے لیے پلیشر ایسوسیٹ کرتا ہے کہ بھئی جنت ملے گی، اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی نیورو سائنس اس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو بچے کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایسی سٹوریز کے ذریعے ایموشنل اسٹرانگ ڈسکنیکشن اس کے اندر لے کے آنی ہے۔ ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی بچہ کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی کرتا ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کرتا ہے، ہمیشہ اس کو انکریج کریں، اس کو پریز کریں، تو وہ اس طرح سے ہیلتھ کانشیس بنتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے وہ کون سا ایسا کام کر رہا ہے جس سے انوائرمنٹ کو فائدہ ہوگا، جس سے اس کی ہیلتھ کو فائدہ ہوگا، تو اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، تو وہ بچے کے ذہن میں بچپن سے یہ چیز آنا شروع ہو جائے گی۔ بچے کو اسلامک پرسپیکٹو سے سمجھائیں، دین اسلام ہمیں بہت مدد دیتا ہے نا۔ بچے کو یہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ جسم میری امانت ہے، تو ہم جب اس کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈونٹ تھرو یور سیلف انٹو ڈسٹرکشن بائی یور اون ہینڈ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو۔ یہ اس کو بتائیں بچے کو۔ ہمیں کوئی ایسی عادت نہیں اپنانی کہ ہم تباہی کی طرف جائیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ ایک اور ایکٹیویٹی بہت اچھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچے سے بولیں کہ جتنی بری عادتیں ہیں وہ لکھیں، اس میں خاص طور پہ یہ والی ڈال دیں، ابا کی عادتیں جو سگریٹ پی رہے ہیں، پان گٹکا کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد بچے کو دعا کرنا سکھائیں کہ یا اللہ مجھے بری عادتوں سے بچائیں۔ اس سے ہوگا کیا، چونکہ اس کو پہلے سے پتا ہوگی، لکھی ہوئی ہوں گی کہ بری عادتیں کیا ہیں، تو جب وہ بولے گا کہ اللہ مجھے بری عادتوں سے بچائیں، تو وہ ڈیلی اس سے ڈسکنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ میں اس کو اچھی عادتوں کی لسٹ بنائیں اسی کے برابر میں، اور پھر اس سے کہیں یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور جب وہ یہ مانگ رہا ہو دعا تو اس سے بولیں کہ آپ نے امیجن کرنا ہے، ویژولائز کرنا ہے کہ آپ وہ عادتیں کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پریئر تھیراپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دعا کے ذریعے علاج۔ ویسے تو ہمارا تو دین ہی یہ کہتا ہے دعا علاج، ٹھیک ہے، لیکن سائنس میں اس کو پریئر تھیراپی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو آپ کے بچے کے مائنڈ کو ری پروگرام کرنے میں بہت بہت مدد دے گی۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو بہت مدد دے گا، خاص طور پہ ایسے ماحول میں بچوں کی تربیت کرنے میں جہاں پر والدین یا دادا یا چاچا ان میں بری عادتیں پائی جاتی ہیں اور بچے آپ کے ان عادتوں کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو آپ بالکل پوچھیے، کوشش ہوگی اسی طرح اس پہ ویڈیو بنائی جائے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی دوسرے پیرنٹس سے شیئر کیجیے تاکہ
ہمارے پیغام کو آگے پہنچنے میں مدد ملے۔ اللہ حافظ۔